أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب صرف ایمان والوں سے ہے، ہر ایرے غیرے کو یہ خطاب نہیں ہے۔ اگر ہر شخص مراد ہوتا تو یا ایھا الناس کہا جاتا، اے لوگوں کہا جاتا۔ لوگوں کی بات نہیں ہے، جن کے دل میں محبت رسول موجود ہے اللہ ان سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا۔ بندہ عبادت رب کی کرے مگر دل میں محبت مصطفیٰ بھی ہو، تب وہ بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھے مگر اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو، وہ بندہ ایمان کامل سے محروم ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ بے حد پیارے لگتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ عمر میں کتنا پیارا لگتا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اپنی جان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں؟ عرض کی حضور نہیں، آپ مجھے میرے مال سے زیادہ پیارے، میرے والدین سے زیادہ پیارے، میری اولاد سے زیادہ پیارے مگر میری جان سے زیادہ پیارے نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی محبت زیادہ غالب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نگاہ نبوت کا فیض عطا کرتے ہیں، دل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نگاہ نبوت پڑتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں۔ یہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الآن تم ایمانک یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک بندہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے سارے مال اور پوری نسل انسانیت، پوری کائنات سے بڑھ کر، پھر اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے جب تک پیار نہیں کرتا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دے، قربان کر دے، وہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو میرے محبوب کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے بھی ڈرو،
اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ کریم جل وعلا کو ناراض نہ کرو، اللہ کو اذیت نہ دو، اللہ کے حکموں کو پامال نہ کرو، اور اس قدر متقی بن جاؤ کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کا مصمم ارادہ کر لو۔ بندہ کہتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی چھوٹے سے گناہ پہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی ناراضگی بہت بڑی بات ہے۔ شان بے نیازی کا مالک ہے، چاہے تو احد پہاڑ جتنے گناہ بخش دے، 70 سال کے گناہ بخش دے، 300 سال کا بڑھاپا آ جائے مگر ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آئے، وہ بھی مکھی کے سر کے برابر، اور عرض کرے مالک میرے سارے گناہ بخش دے، اللہ ایک لمحے میں سارے بخش دیتا ہے۔ مگر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑنے پہ آتا ہے تو اس بندے کو بھی پکڑ لیتا ہے جس نے ایک چیونٹی کو دھاگے کے ساتھ باندھ کے ایسے لٹکا دیا تھا، اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ایک چیونٹی کو دھاگے کے ساتھ باندھا اور اسے کھیلتے کھیلتے اس طرح لٹکایا ہوا تھا گویا کہ جیسے پھانسی پہ لٹکایا ہوا۔ اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہے، شان بے نیازی کا مالک ہے۔ ہزاروں چیونٹیاں ہمارے پاؤں کے تلے رونتی جاتی ہیں مگر اللہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے، مگر اس بندے نے ارادہ تن اسے مارا تھا اور اس طرح دھاگے کے ساتھ باندھ کے لٹکایا تھا۔ اللہ کریم جل وعلا بے نیاز ہیں، وہ اپنے کھیتوں میں جا رہا تھا، کسی نے ایک بندے کو قتل کر کے اس کے کھیتوں میں ڈال دیا۔ جب یہ وہاں گیا اس نے کہا یہ لاش کس کی پڑی ہے؟ ابھی یہ حیران ہی تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میرے کھیتوں میں ہے، تفتیش میری ہوگی، بہتر ہے کہ یہ پچھلا پہر ہے تو میں اسے اٹھا کے ساتھ والے کھیتوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اپنے کاندھے پہ اس میت کو اٹھایا، لے کے جا رہا ہے، وہاں کا جو نمبردار تھا اس کی نظر پڑ گئی، دیگر لوگ بھی ساتھ تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہنے لگے کہ اس بندے کو تو نے قتل کیا، اب اس کو اٹھا کے کہاں لے کے جا رہے؟ وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا۔ اب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، عدالت میں کیس چلا، اور یہاں تک کہ اس نے قرآن پہ حلف بھی دیا کہ میرا قصور نہیں ہے۔ منقول ہے کہ جج جب بھی فیصلہ لکھتا وہ یہ لکھتا کہ یہ بندہ بری ہے، اس کا قصور نہیں ہے، اس نے حلف دے دیا ہے، لیکن قلم جب چلتی تو یہ لکھا جاتا کہ اسے تختہ دار پہ لٹکایا جائے، یہ قاتل ہے۔ جج نے الگ کمرے میں بلا کے پوچھا کہ یار یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، میں تیری فیور میں لکھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ قلم کیسے بدل جاتا ہے، یہ لکھا ہوا کیسے بدلتا ہے، اور لکھا یہی جاتا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ اس نے کہا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے ایک چیونٹی کو دھاگے کے ساتھ باندھا تھا اور اسے اس طرح لٹکایا تھا، میں نے کہا تھا کہ پھانسی اس طرح دی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا رب جب پکڑنے پہ آتا ہے چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے، نہ پکڑے تو ہزاروں کیا لاکھوں کیا اربوں کھربوں گناہ کر کے آ جائے، ریت کے ذروں سے بھی بڑھ کے گناہ ہو، درختوں کے پتوں سے بھی بڑھ کے گناہ ہو، ایک لمحے کے لیے پلٹ آئے کہ مالک و مولا تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، معاف کر دے، اللہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو اس بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف توجہ کرے گا، حالانکہ چاہے تو ساری نسل انسانیت کو خشیت الہی سے مالا مال کر دے، مگر اس کا یہ قانون ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور میں نے تو علماء کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ جو اس کے اپنے پیارے ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے اپنی رحمت کے بل بوتے پہ گناہوں سے بچاتا ہے، قریب بھی نہیں جانے دیتا۔ گناہ کا ارادہ بھی ہو جائے
بحثیت انسان، گناہ کا ارادہ بھی ہو جائے تو اللہ ان کی توجہ بدل دیتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والا شخص جب دوشیزہ کے ساتھ ملاقات کا ارادہ کرتا ہے، فوراً قرآن کی آیت یاد آتی ہے، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، وہ بے ہوش ہو کے وہیں گر پڑتا ہے۔ یہ بے ہوشی کس نے تاری کی؟ یہ میرے رب نے تاری، تاکہ یہ گناہ کا قصد تو کر چکا ہے مگر میں اسے گناہ سے بچاؤں گا۔ جب میرا رب بچانے پہ آتا ہے تو بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے گناہوں کا ارادہ کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے، قرآن کی یہی آیت سنتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، اپنی تلوار کو توڑ دیتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھی دوست تھے ان کو بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو آج کے بعد توبہ کر لی۔ کہنے لگے جب ہمارے سردار نے توبہ کر لی تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا نام ہے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے۔ ایک دوشیزہ کو دیکھ رہے، فریفتہ ہو گئے۔ دوشیزہ کہنے لگی کہ اے حسن بصری تجھے شرم نہیں آتی، تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، جوانی تھی۔ وہ کہتی کہ اگر آنکھیں ہی لینی ہے تو میں تجھے آنکھیں دے دیتی ہوں۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہ کیسے آنکھیں دے گی، ہو سکتا ہے اپنے بھائی کو کسی کو لے کے آئے اور وہ مجھ سے تو بات کرے، لیکن اب میرا جانا بنتا نہیں، کھڑے رہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ دیکھتے ہیں تو ایک کنیز گھر سے باہر نکلتی ہے، اس نے پلیٹ میں آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، کہتی کہ یہ اسی دوشیزہ نے بھیجی ہیں تاکہ آپ کا ایمان برباد نہ ہو۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں اس گناہ کی توبہ کرتا رہا۔ وہ دوشیزہ تو دنیا سے چلی گئی، سرجری کا انتظام نہیں تھا، آنکھوں سے خون اتنا نکلا کہ وہ موت کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ خواجہ حسن بصری فرماتے 40 سال میں توبہ کرتا رہا مگر دل پھر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا میں دھاڑے مار مار کے روتا، اور لوگ پوچھا کرتے تھے کون سا ایسا بڑا گناہ؟ کہنے لگے بس ایک دوشیزہ کو دیکھا تھا، فریفتہ ہو گیا، بس اس گناہ کی توبہ کر۔ بات یہ ہے کہ میرا رب بچانے پہ آتا ہے تو بچا بھی لیتا ہے، تو لیے پلٹ کے غلطی سے بھی منہ سے نکل گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، ارادہ بھی نہیں تھا، سویا ہوا تھا، ایک بار اللہ کو پکارا، قیامت کا دن ہوگا، بندے کو رب کائنات جل وعلا جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے، عرض کرے گا کہ مالک میرے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا فرمائے کہ بندے تو ایک دن سویا ہوا تھا، تکلیف میں تھا، بخار کی حالت میں تھا، اور جب تو کروٹ بدلنے لگا تیرے منہ سے لفظ اللہ نکلا تھا، بس مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج زندگی میں ایک بار تو نے اللہ کہا، میری رحمت متوجہ ہوئی، میں نے تجھے سارے گناہ تیرے بخش دیے۔ یہ ہے تقویٰ۔ ڈرتے رہے اولیاء اللہ، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، بشر حافی علیہ رحمہ کو دیکھیں، شراب میں دھت تھے، شراب خانہ چلاتے تھے، مگر اتنی چھوٹی سی نیکی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اٹھایا، چوما، معطر کر کے رکھ دیا۔ خواجہ حسن بصری کے خواب میں رب کائنات جل وعلا کی طرف سے ہاتف غیبی آواز دیتا ہے کہ جاؤ ہم نے بشر حافی کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اسے خبر دے دو۔ پہلی رات آئی، آپ نے اگنور کیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، وہ تو شراب کے نشے میں دھت رہنے والا شخص، شراب خانہ چلانے والا شخص، اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے فائز ہو سکتے؟ اگلی رات پھر خواب آیا، آپ نے پھر اگنور کیا، تیسری رات پھر خواب آیا اور حکم ملا، اے حسن تو ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتا؟ ہم تجھے کہہ رہے ہیں کہ بشر کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا ہے، جاؤ اسے ہمارا پیغام دے دو۔ میرا رب چاہتا تو خود اسے بھی پیغام دے دیتا، مگر اللہ نے لوگوں کو گواہ بنانا ہوتا ہے تاکہ یہ سارے لوگ اس کے بارے میں جان لیں کہ اسے رب نے اپنا ولی بنا دیا۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ پھر رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے مومن لوگوں، اے
محبت مصطفیٰ رکھنے والوں، اللہ کے قرب کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ لوگوں نے کہا کہ وسیلہ یہ ہے کہ نماز پڑھے، بس یہی وسیلہ ہے آگے جانے کا۔ کسی نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، یہی وسیلہ ہے۔ کوئی بندہ وسیلہ نہیں بن سکتا، صرف اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں ہیں، مگر ہمارے علماء نے کہا وہ اعمال کس کے صدقے میں ملے؟ یہ بتائیے کہ ہمیں نماز کس نے دی، ہمیں یہ سجدوں کا نور کس نے عطا کیا، حرم کعبہ ہمیں کس نے عطا کیا، مقام ابراہیم ہمیں کس نے عطا کیا، حجر اسود ہمیں کس نے عطا کیا، حتیم کعبہ ہمیں کس نے عطا کیا؟ یقیناً کہنا پڑے گا جب تک ہمارے نبی اس بات کو نہ مانتے ہم کیسے مان سکتے؟ قبر کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے میرے نبی نے بتایا، حشر میں جو کچھ ہونا ہے میرے نبی نے بتایا۔ میں کہتا ہوں کہ رب سے ساری خبریں لے کے امت کو عطا کی ہیں، وسیلہ میرے نبی بنے، لیکن بات جب قرب الہی کی آئے تو بندہ اتنی بات کیا کہ صرف نظر کر دے کہ بس یہ اعمال کو وسیلہ بنائیں، اعمال ہی کو وسیلہ بنانے کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 بھائی وہاں حاضر ہوتے ہیں، حالات بتاتے ہیں کہ ابا جان کے ساتھ یہ ہوا، 32 سال کی جدائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہی کتا جو آپ کی طرف سے ملا تھا، وہ نبیوں سے چلتا ہوا آیا تھا، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑا پہنتا تو وہ بڑا ہو جاتا، چھوٹے قد والا پہنتا تو وہ چھوٹا ہو جاتا۔ نبیوں کا خاص تبرک تھا۔ یوسف علیہ السلام اسی کتے کو بھیجتے ہیں، جو میرے ابو کی آنکھوں پہ ڈال دو، اللہ آنکھیں دے دے گا۔ اصول تو یہ تھا کہ رات کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مالک میری بینائی واپس کر دے، ایسا ہو سکتا تھا، مگر رب کائنات جل وعلا نے قرآن کی زینت بنایا اس آیت کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا بھیجتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ جاتی، فرتدا یات بصیرہ، اب وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ بات یہ ہے تابوت سکینہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی باقیات تھیں، ان کے تبرکات تھے، ان کا لباس تھا، ان کا عصا موجود تھا، دیگر اور بھی تبرکات انبیاء علیہ السلام کے، اس تابوت کو سامنے رکھ کے باقاعدہ فتح کے لیے دعا مانگی جاتی، اللہ فتح عطا کر دیتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشر بن البرا، یہ 2 صحابی ہیں، یہ پہلے دور میں مشرک تھے، شرک کیا کرتے تھے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ برسر پیکار رہا کرتے تھے۔ یہود جب اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، ان پہ جب فتح حاصل کرنا چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، مالک جس سونے محمد سے تو پیار کرتا ہے، جس نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں اوس اور خزرج پہ فتح عطا کرتے تھے۔ یہودی مگر اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے۔ حضرت معاذ اور حضرت بشر بن البرا یہ دونوں یہودیوں کو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم نے تو شرک چھوڑ دیا، مگر تمہیں کیا ہوا؟ جب تم ہم سے لڑتے تھے تو اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور تمہیں اللہ فتح دیتا تھا، اب تمہیں کیا ہوا؟ جس نبی کے وسیلے سے تمہیں فتح ملتی تھی اسی نبی کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اس طرح جانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہو۔ قرآن کہہ رہے ہیں معاملہ یہ تھا کہ وسیلے کے منکر سب سے پہلے وہ یہودی ہوئے، ورنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ، یہ جو میں نے ابھی روایت بیان کی ہے، یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے، یہ اتنی بڑی روایت ہے کہ 400 تفاسیر کا حوالہ موجود ہے، 400 تفاسیر جن میں یہ چیزیں ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا، کسی بھی مسلک کا بندہ انکار نہیں کر سکتا، یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک روایت اور بھی جس کو امام طبرانی نے بھی لکھا، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، اور امام حیثمی نے لکھا، امام ہندی نے لکھا، اور امام ابن حبان نے لکھا۔ کیا پیاری بات کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری چچی حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ مولا علی شیر خدا کی والدہ
فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی ماں کی طرح اپنی چچی سے پیار کرتے تھے اور ہمیشہ اسے اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ جب ان کی قبر کھود لی گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام قبر میں اترتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اتنا بڑا شرف دیا، کہتے ہیں میری امی جان کی قبر ہے، میں اپنی امی جان کے لیے جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ اور جب ان کو قبر میں اتار دیا گیا، اور اس روایت کو بھی تقریباً کم و بیش 400 علماء نے بیان کیا، مختلف تفسیریں جتنی بھی مکاتب فکر کی اس میں موجود ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے سارے راوی بالکل درست ہیں اور سیکھا راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب ان کو دفن کر دیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اے مالک و مولا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا، میری اس امی جان کی قبر کو وسیع کر دے، بحق نبی رحمہ، اپنے رحمت والے نبی کے صدقے میں۔ اور یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ میرا نبی مانگ رہا ہے۔ وسیلہ کسی عمل کو پیش نہیں کیا، بلکہ خود اپنا وسیلہ میرے نبی پیش کر رہے، جس کا کوئی مکتب فکر انکار نہیں کر سکتا۔ سبھی مانتے ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو میرے نبی کی شان والی بات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فاطمہ بنت اسد جو آپ کی چچی جان ہیں، میرے نبی ان کو امی جان کہہ کے پکارتے تھے، فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری اس امی جان کی قبر کو اتنا وسیع کر دے اپنے نبی رحمت کے صدقے میں، اور اپنے ان نبیوں کے صدقے میں جو پہلے آ چکے۔ یا اللہ سبھی نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں ان کی قبر کو کھلا کر دے۔ جب میرے نبی خود واسطہ اپنا دیتے ہیں تو پریشان ہونے کی حاجت کیا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری بینائی چاہیے، میں آنکھیں چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو صبر کرے اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرے گا۔ وہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں حضور میں صبر نہیں کر سکتا۔ میں کہ تو صبر کر، تجھے اس کا بدلہ جنت۔ کوئی بھی بندے کا عضو اگر تلف ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی، بندہ بہرا ہو گیا، معذور ہو گیا، ہاتھ چلے گئے، پاؤں چلے گئے، اس کا صلہ کم سے کم صلہ بھی میرا رب دے گا تو جنت عطا کرے گا۔ ہم سمجھتے تکلیف کیوں آئی؟ میں کہتا ہوں کسی اللہ والے کو تکلیف آ جائے تو لوگ باتیں کرتے کہ نہیں جی یہ بس یہ بھی گناہوں کی شامت۔ نہیں یار نہیں، میرا رب جس کو جنتی بنانا چاہتا ہے اس پہ کوئی مصیبت نازل کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ اپنے نبیوں پہ نازل کرتا ہے، پھر اپنے ولیوں پہ نازل کرتا ہے، ان کے دلوں کو توڑتا ہے، پھر نور بھرتا ہے۔ جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے اس کا دل توڑا جاتا ہے، کبھی اپنے توڑتے ہیں، کبھی پرائے توڑتے ہیں، تو یہ دل ٹوٹتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، آئینہ ہے تیرا آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تھا نگاہ آئینہ ساز۔ اس دل کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹے گا تو اندر نور آئے گا، جب یہ ٹوٹے گا کہ پتھر دل ہوگا، نور کیسے داخل ہوگا؟ اسے ٹوٹنے دیجیے۔ کبھی ماں توڑ دیتی ہے، کبھی باپ توڑ دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، اور بچہ کہتا ہے میں نے کہا ہی نہیں آنا۔ کیوں ادب سکھایا نہیں ماں باپ؟ کاش کے سکھا دیتے، بچہ یہ لفظ کبھی نہ بولتا، ڈانٹ برداشت کر لیتا، تکلیف برداشت کر لیتا، مگر ماں باپ کے آگے اف نہ کرتا۔ قصور ماں باپ کا اپنا بھی ہے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کے قدموں کے ساتھ اسے وابستہ کیا نہیں، کسی عالم دین کے پاس اسے بٹھایا نہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کا خمیازہ خود بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا عثمان بن حنیف، فرماتے ہیں کہ وہ صحابی آئے، عرض کی حضور میں صبر نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ اور اس میں میرا وسیلہ پیش کر۔ اور یہ لفظ ہے، اس کا بھی کوئی مکتب فکر انکار نہیں کرتا۔ میں لکی باتیں نہیں کر رہا، میں سبھی کو ساتھ لے کے چلنے والا شخص ہوں۔ میرے لیے سبھی
بہت معتبر لوگ ہیں، تمام مسالک میں جو باتیں مشترک ہیں میں وہی چن چن کے لاتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ صحابی چلے گئے، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ابھی وہیں بیٹھے تھے، وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہی دعا مانگتے ہیں وسیلے والی جو ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بینائی لے کے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اب میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا۔ ایک خاتون آتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ بیٹی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں، جب گرتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے۔ چادریں باندھا کرتی تھی عورتیں، آج بھی بعض علاقوں میں یہ رواج ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صبر سے کام لے، اللہ اس کے بدلے جنت دے گا۔ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور صبر کروں گی، مگر جو میرا سطر کھل جاتا ہے کم از کم اس کے لیے دعا کریں کہ جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے، پردہ میرا قائم رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور اتنی ہی دعا کی کہ مالک جب یہ گرے، اس پہ جو تکلیف تو نے اپنی مرضی سے وارد کی ہے، جب یہ گرے اسے ایسا پردہ دینا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ پھر دوبارہ جب بھی کبھی اسے بیٹی کا دورہ پڑا وہ گرتی مگر اس کا سطر نہ کھلتا۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک بات کہ عورت کمزور ہوتی ہے، مرد ہمت والا ہوتا ہے۔ اس مرد نے یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر نہیں کر سکتا؟ اس عورت نے جو کمزور ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مرد صبر سے کام لیتا اور عورت کہتی کہ حضور مجھے تو بس یہ چاہیے جو میں مانگ رہی ہوں۔ مگر علماء بڑا لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ تھی، عورت کو تو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، آنکھیں سلامت تھی، وہ رخ مصطفیٰ کو دیکھتی تھی، مگر وہ جو نابینا تھا اس کے پاس بینائی نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے طلب رکھتا تھا کہ کبھی تو میں رخ مصطفیٰ دیکھوں، کبھی تو چہرہ مصطفیٰ پہ میری نگاہ پڑے۔ وہ صرف اور صرف میرے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں مانگ رہا تھا، وہ صبر اس لیے نہیں کر سکتا، طلب صرف دیدار مصطفیٰ تھی۔ حضرت زید بن عبداللہ بہت پیارے صحابی ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے، بہت پیار کرتے تھے، کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ابا جان آپ کو خبر ملی کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت زید بن عبداللہ اپنی کسی جس کو کہیں ہم کہتے ہیں پنجابی میں نیچے رکھتے، دونوں ہاتھ بلند کرتے، مالک میری آنکھوں کا کوئی مصرف نہیں، میری یہ بینائی واپس لے لے، میں جب کریم مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گا تو کیسے برداشت کروں گا؟ اے مالک یہ آنکھیں صرف ان سے دیکھنے کے لیے تھیں، مالک میری بینائی واپس لے لے۔ وہ ان کا صاحبزادہ کہتا ہے میں وہیں موجود تھا، میرے ابا جان نے جیسے ہی ہاتھ چہرے پہ پھیرا، ہاتھ الگ کیے تو آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ تو میں کہتا ہوں سچی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو ہی نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ اگر ان آنکھوں میں کبھی تڑپ پیدا ہی نہیں ہوئی، کبھی دیدار مصطفیٰ کے بارے میں بندے کے دل میں خیال ہی نہ آیا، وہ کیسا بے وفا امتی ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے لیے نبی ترستے رہے اور یہ کہتے رہے کہ مالک اپنے اس پیارے محمد کا صدقہ ہمارا یہ کام کر دے۔ ابھی تو میرے کریم آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں آئے تھے، سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آئے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اب دنیا میں تشریف لائے، توبہ کرتے رہے، بالآخر فتلقى آدم ربہ، اب رب کائنات جل والا آدم علیہ السلام کے دل پہ القاء کرتا ہے بے کلمات، کچھ کلمات، وہ کلمات کیا ہیں؟
یہ تو حافظ ابن کثیر نے بھی لکھ دیا، امام ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا، دیگر علماء نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں لکھا کہ وہ کلمات کیا تھے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ اللہ کے نبی کا نام دل پہ القا کر دیا گیا، دیکھا ہوا تھا مگر بھول گئے تھے، ذہن سے اتار دیا گیا تھا۔ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک اپنے اس پیارے محمد کا صدقہ میری توبہ قبول کر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر دی گئی۔ اب رب کائنات جل وعلا پوچھتے پیارے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد عربی میرے پیارے؟ عرض کی مالک جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا تھا میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو عرش کے ستون پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، میں بھول گیا تھا، اب تیرے کرم سے مجھے یہ القا کر دیا گیا۔ تو جب میرے خیال میں یہ آیا کہ وہ اتنا پیارا ہوگا تبھی تو اس عرش کے ستون پہ اس کا نام رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے ان کا واسطہ پیش کیا۔ حضور والا میرے کریم آقا علیہ السلام جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی نبیوں نے ان کا انتظار بھی کیا، اپنے امتیوں کو بھی بتایا اور ان کے وسیلے بھی پیش کیے۔ اور جب میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو صحابہ نے پھر بھی جب بھی کسی چیز کی حاجت پڑی تو سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام دعا فرما دیتے، کام ہو جاتا۔ یہ تو صحابہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگ لیں، مگر صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے در پہ حاضر ہو جائیں اور جو عرض کریں گے مل جائے۔ وہ 8 دن بارش برستی رہی، صحابی تھے، آئے عرض کی حضور ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں ختم ہو گئی، دعا فرمائیں بارش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، 8 دن مسلسل بارش برستی رہی۔ 8ویں دن وہی شخص آیا یا صحابہ فرماتے اور شخص تھا، اس نے آ کے عرض کی حضور اب تو مکان بھی منہدم ہونا شروع ہو گئے، گرنے شروع ہو گئے، حضور دعا فرمائیں بارش نہ برسے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، ید اللہ والے ہاتھ کی انگلی ایسے پھیری، وما علینا اولینا، بس یہ کہنے کی دیر تھی بارش رک گئی۔ ایک اور روایت ہے کہ 3 وادیوں کا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ اے بادلوں فلاں وادی میں چلے جاؤ، فلاں وادی میں چلے جاؤ، فلاں وادی میں برسو، یہ میرے نبی کا حکم تھا۔ تو صحابہ نے جب پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیارے صحابہ اگر میں ان بادلوں کو یہاں سے نہ بھیجتا تو قیامت تک یہاں بارش برستی رہتی۔ پتہ یہ چلا بادل بھی میرے نبی کے اختیار میں ہے، میرے رب نے عطا کیا ہے، اس میں کسی کو کلام کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میرا رب جس کو جتنی طاقت عطا کر دے وہ بڑا بے نیاز ہے، چاہے تو اس چونٹی کو طاقت دے دے کہ نبی 3 میل کے فاصلے پہ ہے، چونٹی اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، قرآن گواہ ہے اس بات کو۔ ہم اب اسی شش و پن میں ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ یار یہ چونٹی اتنا مرتبہ پا چکی ہے تو میرے نبی کا مرتبہ کتنا ہوگا۔ حضرت بلال بن حارث میرے کریم آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بارش نہیں برستی، قبیلے والے کہتے کہ آپ جائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہاں جائیں، جا کے بارش کی دعا کے لیے جائیں۔ تو راستے میں صحابی ملتے، کہتے جائیں قبر انور موجود نہیں ہے۔ وہ بلال بن حارث فوراً قبر انور پہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ موجود تھے تب بھی ہم بارش آپ سے مانگتے تھے، آج آپ دنیا سے بے شک چلے گئے ہیں مگر بارش کی طلب ہے، اللہ سے ہمارے لیے بارش منگوا دیجیے۔ یہ کہا، غروب کی تاریخ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمایا کہ اے بلال بن حارث حضرت عمر کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ اپنے معاملات میں اور زیادہ ہمت کے ساتھ کام لیا کرے، اور پھر یہ خوشخبری بھی دینا کہ ابھی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، جا کے خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے زار و قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں بلال میں کیا کروں، جتنی میری ہمت اور استطاعت ہے میں اپنے معاملات کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتا ہوں، مگر اللہ کے نبی نے پھر حکم دیا ہے کہ اپنے معاملات میں اور زیادہ ہمت کریں، میں انشاءاللہ اپنی ہمت سے بڑھ کے یہ کام کروں گا، میرے نبی کا حکم اور پیغام آیا ہے۔ اگر یہ بات درست نہ ہوتی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بڑا توحیدی کوئی اور نہیں تھا،
وہ کہہ دیتے کہ یہ خواب کی بات ہے، من گھڑت بات ہے، ایسا نہیں ہوا۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کا مقام پہچانا نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے نبی کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پائیں گے کہ ہماری اپنی شانیں کتنی ہیں۔ یقین جانیے کہ جہاں نبی امتی ہونے کے لیے دعا کریں، آپ کو تو بن بٹھائے امتی بنا لیا گیا، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، دعا بھی نہیں مانگی، التجا بھی نہیں کی۔ جب پیدا ہوئے تو کان میں اذان دینے کے بعد خوشخبری دی کہ محمد عربی کا غلام آ گیا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ بات یہ ہے کہ خوش نصیب ہیں، اور امتی کا جو مرتبہ ہے خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ آج تو ہم کبھی باپ کو یا کسی پیر صاحب کو قبلہ کہہ دیتے ہیں تو کلام کرتے ہیں لوگ کہ یار قبلہ کعبہ یہ کہاں لکھا؟ میں کہتا ہوں یار ہر شخص جو بندہ مومن ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا اے کعبہ تیری عظمتیں بجا، تیری شانیں بجا، مگر یاد رکھ میرے امتی کا خون، میرے امتی کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ جب میرے نبی نے فیصلہ کر دیا تو ہم جیسے لوگ باتیں کرتے تھے۔ اللہ کریم جل والا ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت، عقیدت اور پیار کی توفیق دے۔ وما علینا